پالیسی سے ایک تو ہم انٹرلنک کرنا چاہتے ہیں پہلے امپلیمنٹیشن کیسے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بڑے ڈاکیومنٹس لکھے بھی ہیں, آپ ظاہر اس پہ اتنا سارا کام بھی کرتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن پہ جو ہم اگر عام جو آدمی ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ اتنی ہم پالیسیز پہ بات کریں یا جو بھی ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی چیز ہمارے پاس موجود ہے, لیکن گراؤنڈ پہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی یا اس طریقے سے ہم نہیں دیکھ پا رہے. تو اس کے کیا ریزنس ہیں اور وہ گیپ کہاں ہے, اور ہم اس کو مطلب ایک عام آدمی, ایک لے مین اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے. So your question, if I've understood correctly, اس کے امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی یا اس کا ہمیں آن گراؤنڈ اس کا امپلیمنٹیشن نظر کیوں نہیں آتی ایجوکیشن میں. دیکھیں, ایجوکیشن پالیسی تو از اے براڈ ویژن کہ وہ کہ اگلے 10 سال میں ہم کدھر جائیں گے یا اگلے 15 سال میں کدھر جائیں گے. اس کے بعد اس کے لیے اسٹریٹجیز بنتی ہیں, اسٹریٹجیز کے بعد اس کا پلان بنتا ہے. اگر تو یہ تمام چیزیں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہمارا اسکیل کیا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ریسورسز کیا ہیں, ہم اس وقت کس اسٹیج پہ ہیں, اس اسٹیج سے اگلا اسٹیپ کیا ہوگا, تو پھر تو آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہوتی جائیں گی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وی بیکم ویری ایمبیشیس, ٹھیک, اور اس ایمبیشن میں وہ پالیسی فیلئر اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ ریسورسز میچ ہی نہیں کر رہے ہوتے اس کو. اگر ریسورسز آپ کر بھی لیں, گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مثلاً آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ پہلی جماعت سے بچوں کو انگریزی پڑھائیں اور گھروں میں بچے جو ہیں وہ سندھی بول رہے ہیں, اردو بول رہے ہیں, پنجابی بول رہے ہیں, پشتو بول رہے ہیں, تو آپ ان کو پہلے دن سے انگریزی نہیں سکھا سکتے, لٹریسی تو کم از کم انگریزی میں نہیں دے سکتے. سو دیٹس اے فیلئر آف انڈرسٹینڈنگ. دین دیر از اے فیلئر آف انڈرسٹینڈنگ آف ریسورسز. ہم کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ کہ جی ہم 7ویں جماعت یا 8ویں جماعت میں سائنس میں یہ چیزیں کرائیں گے, وہ ریسورسز اسکیل پہ نہیں موجود. صرف سندھ میں 40,000 سے اوپر گورنمنٹ اسکول ہیں. The largest private school system in Pakistan probably has 200 schools. So the scale is huge. اس اسکیل کے لیے ریسورسز کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرنا یا افیکٹولی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی پلاننگ از ویری ڈفرینٹ دین آن اے اسمال اسکیل. سو بہت دفعہ ہمارا جو ویژن آف ایجوکیشن ہوتا ہے وہ ہم اسمال اسکیل سکسیز اسٹوریز کو دیکھ کے ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بگ اسکیل میں وہ فیل ہو جاتا ہے. تیسرا ایشو یہ ہے کہ ہماری گراؤنڈ لیول کیپیسٹی ویکن ہوئی ہے اوور دی ایئرس. ہماری جو ٹیکنیکل بیوروکریسی ہے, سو ہم جب بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا پروونشل سول سروس یا CSS آفیسز, دوز دے آر ایٹ دا لیڈرشپ پوزیشن اینڈ دے آر اے ویری اسمال پرسنٹیج آف دا ٹوٹل گورنمنٹ کے نمبرس. ہمارا جو ایکچوئل سسٹم آن گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل بیوروکریسی چلا رہی ہوتی ہے. ایگریکلچر اگر ہے تو ایگریکلچر کے اسپیشلسٹ ہوں گے, اریگیشن ہے تو انجینئرز ہوں گے, C&W ہے تو انجینئرز ہوں گے, اس طرح ایجوکیشن میں ایجوکیشنسٹ ہوں گے. تو دیٹس دا ٹیکنیکل بیوروکریسی. ہسٹوریکلی انٹل دا 60s and 70s ہماری ٹیکنیکل بیوروکریسی جو تھی وہ زیادہ چیزوں کو چلاتی تھی. ٹھیک ہے, اینڈ دے ور کوالٹیٹیولی much better than the current capacity. Individuals is آج بھی آپ کو اچھے مل جائیں گے, but on a scale the capacity is not the same. اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکنیکل بیوروکریسی ہے اس کے پاس انسینٹو اسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے, so you don't attract the best brains into the technical bureaucracy of education specifically, اگر میں ایجوکیشن کی بات کروں. سیکنڈلی, ہم نے جو اسٹرکچر 1947-48 میں اڈاپٹ کیا اس کو ہم نے وقت کے ساتھ ایکسپینڈ نہیں کیا, اسٹرینتھن نہیں کیا. اگزامپل اس کی میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جس وقت پاکستان بنا تو پاکستان پورے کی جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 11% تھا. ٹھیک ہے, پاکستان میں ٹوٹل شاید 800-900 اسکول تھے. اچھا, آج ہمارے پاس اس کے مقابلے we have our sister sector has grown by 800 times almost. کیونکہ جب پاکستان بنا تو پاکستان ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیڈ اے کمٹمنٹ ٹو اٹس سٹیزنس کہ ہم نے سب کو تعلیم دینی ہے. بالکل. جب برٹش رولرس تھے انہوں نے سب کو تعلیم دینے کی ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی. وہ چند اسکول بناتے تھے, بہت اچھی کوالٹی کے بناتے تھے, کیونکہ تھوڑے اسکولس تھے اس میں آپ کو ریسورسز ہوتے ہیں. تو بہت دفعہ ہمارے ذہن میں یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ برطانیہ کا جو نظام تھا نا تعلیم کا وہ بہت اچھا تھا. وہ اچھا اس طرح تھا کہ وہ جو 8, 10, 15, 20, 100 اسکول وہ چلا رہے تھے, یا اگر 500 اسکول پورے ہندوستان میں چلا رہے تھے تو وہ اچھے چل رہے ہوں گے.
مگر ان کے لیے اسکیل ایکسیس آف ایجوکیشن فار ایوری ون اور ایکوٹی جو تھا وہ ان کا پرابلم نہیں تھا. ایکوٹی کا پرابلم بنا World War II کے بعد جب یونیسکو بنا, پھر جب پوسٹ کلونیل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنی, جب پاکستان کی پہلی نیشنل ایجوکیشن کانفرنس ہوئی, تو ہمیں ایکوٹی کے لیے ہم نے اسکیل اپ کرنا تھا. اب اسکیل اپ ان پالیسی آپ نے کیا, مگر آپ نے گراؤنڈ میں جو اسٹرکچر انگریز چھوڑ کے گیا اس کو ہم نے ایکسپینڈ نہیں کیا ایز پر دا نیو ریکوائرمنٹ. تو اس لیے وہ اسکیل پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں, بوتھ ان ٹرمز آف دا نمبر آف پیپل اویلیبل ایز ویل ایز دا کیپیسٹی آف انڈیویجولس. سو انلیس وی لک ایٹ اٹ سسٹمیکلی کہ ہمیں اس ایکسپینڈیڈ اسکیل کے لیے کس قسم کی ٹیکنیکل بیوروکریسی چاہیے, آور فیلئر ان امپلیمنٹیشن ول کنٹینیو.